بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کبھی کسی سے حسد نہ کرنا اور حسد کرنے والے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا۔ میں تمہیں حاسد کی 3 علامتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبت کرنا۔ نمبر 2، لوگوں کے سامنے ان کی چاپلوسی کرنا۔ اور نمبر 3، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہو۔ اے میرے بیٹے، 2 چیزیں یاد رکھنا اور 2 چیزوں کو بھول جانا۔ اللہ کو یاد رکھنا اور اپنی موت کو یاد رکھنا۔ اور جو تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے، اس کو بھول جانا۔ اور جو کسی نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے، اسے بھی بھول جانا۔ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، لیکن اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ اثر نہ کرے تو حکیم لقمان نے کہا، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ایک دفعہ حکیم لقمان کو ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے 2 سب سے بہترین حصے لاؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے 2 بدترین حصے لے کر آؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اگر زبان اور دل صحیح ہوں تو سب سے بہترین ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدترین کوئی چیز نہیں۔ اے میرے بیٹے، میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے، لیکن قرض سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی۔ اس لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرض سے بچنا۔ اے میرے بیٹے، جو کہتا ہے کہ برائی کو برائی سے ختم کیا جا سکتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ اپنے قول میں سچا ہے تو 2 مقامات پر آگ جلا کر دیکھے کہ ایک جگہ کی آگ دوسری جگہ کی آگ کو بجھانے میں کس قدر مدد کرتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح پانی ہی آگ کو بجھا سکتا ہے، بالکل اسی طرح خیر اور بھلائی ہی برائی کو ختم کر سکتی۔ اے میرے بیٹے، اگر کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو تو دوست بنانے سے قبل اسے غصہ دلاؤ۔ اگر وہ غصے میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے تو پھر ہی اسے دوست بنانا، ورنہ وہ شخص دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، جاہل لوگوں سے دوری اختیار کرو، ان کی محبت سے پرہیز کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں۔ کسی کو لوگوں کے سامنے کبھی بھی شرمندہ نہ کرو۔ اگر کسی کی اصلاح کرنا مقصود ہو تو اکیلے میں کرو۔ میں نے زندگی میں بولنے پر کئی بار افسوس کیا ہے، لیکن خاموش رہنے پر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا۔ میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی ہے۔ جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے ان سے پرہیز کرتا تھا۔ رفتار میں ہمیشہ میانہ روی اختیار کرو۔ گفتگو کے دوران آواز ہمیشہ نرم رکھو، کیونکہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر کرخت اور اونچی آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، جو کہ بدترین آوازوں میں شمار ہوتی ہے۔ پیارے فرزند، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ میرے بیٹے، اپنے آپ کو اس بکری کی مانند مت بناؤ جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا زیادہ گھاس کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ تمہاری حیثیت اجرت پا کر کام کرنے والے مزدور کی سی ہے۔ تمہیں ایک کام کی مزدوری پر لگایا گیا ہے،
اور اس کی ادائیگی پر تم سے اس کے اجر کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ پورا عمل کرو گے تو پوری اجرت پاؤ گے۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز ظلم نہ کرنا، کیونکہ خدا تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ میرے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں مت شرماؤ، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ پیارے بیٹے، تم جس دن سے شکم مادر سے باہر آئے ہو، آہستہ آہستہ دنیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب پہنچ رہے ہو۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ پیش آنے والی چیز کی تیاری کرو۔ کسی انسان کی موت پہ خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور اچائی کو کبھی مت روکنا۔ اے بابا کی جان، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے نہ اولاد باقی ہے۔ اگر تم بچپن میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ تقوی کو تجارت قرار دو تو نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہوگے تو دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، خدا کے فرما بردار بندوں کی توہین نہ کرنا اور خدا کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا۔ حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔ پیارے بیٹے، سختیوں میں باوقار رہنا، تکالیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور میں شکر سے کام لینا، نماز کو اللہ کے حضور عاجزی سے ادا کرنا۔ اے میرے بیٹے، اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم مت سمجھنا اور کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔